نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے جس کا آج 26واں پارٹ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس سے ملنے والی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل بیان ہوا تھا کہ جن جادوگروں کو فرعون نے بلایا، مال اور انعام کا لالچ دیا، مگر وہ حق کے سامنے جھک گئے اور حق کو انہوں نے قبول کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب بندہ حق کو قبول کرتا ہے، جب ایمان والا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 20ویں پارے میں کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف آمنا کہنے سے یا کلمہ پڑھنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش جو ہے وہ ایمان والوں ہی کی ہوتی ہے۔ ایمان والے ہی آزمائے جاتے ہیں۔ ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ جب بھی بندہ جو ہے وہ حق قبول کرتا ہے تو پھر اس کی استقامت کے تعلق سے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور بندہ جتنا اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ جو آزمائش میں جس انداز سے کامیاب ہوئے ہیں وہ طریقہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش میری ہوئی، پھر انبیاء کی، اور پھر اس کے بعد جو رب سے زیادہ قریب ہو آزمائش اس کی ہوگی۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ایمان کی حالت میں زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ فرعون کے ساتھ تھے، فرعون کو سجدہ کرتے تھے، بظاہر بڑی راحت میں تھے۔ اب ایمان لائے، اللہ کو سجدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، آزمائش شروع ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُعِ النَّخْلِ، میں تمہیں درخت پر لٹکا کر کے تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے دونوں طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب اس نے جو دھمکی دی وہ دھمکی نہیں تھی، اس نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ مگر اب تک جو فرعون کے ساتھ تھے ایمان لانے کے بعد وہ بزدل نہیں، بہادر ہو گئے۔
یاد رکھیے کفر میں بزدلی ہے، ایمان میں اللہ نے بہادری رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نو مسلم ہوئے انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو کر لے جو تجھے کرنا ہے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا۔ فقدی ما انت قاض۔ چند لمحے پہلے جو فرعون کو سجدہ کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ طاقتور ہو گئے کہ فرعون جیسے جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور ایسے ظالم جو ہے بادشاہ کے سامنے کہہ دیا فقدی ما انت قاض، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ اب ہم اتنی روشن دلیلیں دیکھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے جو دکھایا وہ جادوئی طاقت نہیں تھی، وہ معجزہ ہے۔ تو پھر اس روشن دلیل دیکھنے کے بعد ما جاءنا من البینات، روشن دلیل جو آ گئی اس دیکھنے کے بعد ہم کبھی کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اب وہ جو ہے دعا بھی کر رہے ہیں، بے شک ہم اپنے رب تعالیٰ پر ایمان لائے کہ ہماری خطائیں بخش دے، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ بے شک جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور مجرم ہو کر آئے تو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، اچھے کام کیے، تو پھر انہی کا درجہ ہے۔ بے شک جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے اور نہ جیے، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، اچھے کام کیے، انہی کے درجے اونچے بسنے کے باغ اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ سرا اس کا ہے جو پاک ہوا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَىٰ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی دھمکی کو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا اور ان کے کان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہیں کامل یقین اور مکمل بصیرت حاصل ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ تمہارے فیصلے کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے اور جو فانی ہے، اور ہمارا مطلوب مقصود تو اخروی زندگی کی سعادت ہے جو باقی رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، ابھی کی جو آیتیں بیان ہوئی وہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی تھی، سورہ اعراف 9ویں پارے میں ہے۔ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی طرف نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اب وہ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ یاد رکھیے یہ جو استقامت ہے وہ بھی رب کی توفیق ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم میں صبر انڈیل دے اور
مسلمان ہی اٹھا، یعنی مرتے دم تک ہمیں اب ایمان پر قائم رکھ۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے محض جو ہے یہ دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اس نے یہ کر دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں فعل ذلك وقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وہذا هو الازہر مبالغۃ منہ فی تحذیر القوم عن قبول دین موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا۔ وہ جادوگر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں شہید کرا دیا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ فرعون نے اپنا رعب جمانے اور قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کرنے سے روکنے اور ڈرانے میں یہ مبالغہ ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اس نے اس لیے ایسا کیا تاکہ اور لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ فرعون کو جن کے بارے میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون طرح طرح کی عذاب دیتا تھا۔ ان میں سے ایک مشاطہ، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی، اس کے سر میں تیل ڈالنے والی اس کی خادمہ تھی، جو فرعون کے خزانچی حضرت حزقیل کی جو ہے وہ بیوی تھی۔ حزقیل وہ فرعون کے خزانچی تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ ان کی یہ بیوی تھی۔ فرعون نے انہیں بھی سزا دی۔ سزا سننے سے پہلے امام احمد اور نسائی کی جو روایت ہے وہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سیر کرائی گئی معراج کی رات، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میرے پاس سے ایک پاکیزہ خوشبو کا گزر ہوا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کرنے والی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی تو ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ کس نے کہا؟ اس مشاطہ نے۔ فرعون کی وہ بیٹی، اس نے کہا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اس سے مراد میرا باپ ہے نا؟ کنگھی کرنے والی نے کہا بلکہ اس سے مراد میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کیا تیرا میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس کنگھی کرنے والی نے کہا ہاں۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں؟ کنگھی کرنے والی نے کہا جو تجھے کرنا ہو کر۔ فرعون کی بیٹی نے فرعون کو یہ واقعہ سنایا تو اس نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون نے تانبے کے ایک کڑاہی میں تیل کھولوایا۔ اس عورت کی ایک لڑکی اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے اس عورت کو ڈرانے، دھمکانے اور حق راستے سے بھٹکانے کے لیے اس کے سامنے اس کی لڑکی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا۔ عورت صبر کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تلی ہوئی سامنے نظر آنے لگی اس لڑکی کی۔ اس عورت نے صبر کیا۔ فرعون نے ڈرایا، کہا اب بھی مان جا ورنہ تیرے دودھ پیتے بچے کو بھی اس میں ڈال دوں گا، اس کے بعد تیری باری ہے۔ عورت نے کہا میں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں اس سے نہیں پھر سکتی۔ اس نے اس دودھ پیتے بچے کو بھی ڈالا۔ اب عورت کچھ گھبرا گئی۔ جیسے ہی گھبرائی کہ اب وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا تیل کے اس کھولتے ہوئے تانبے کی دیگ میں جانے کے بعد وہاں سے چلا کے کہتا ہے امی گھبراؤ مت، ارے یہاں تو جو ہے وہ گلزار ہی گلزار ہے،
ارے یہاں تو مزے ہی مزے ہے، جلدی آ جاؤ، یہاں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزے ہی رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن بچوں نے بچپن میں گفتگو کی اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں اشارتاً کہا تھا، اب اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر اندازہ تو لگائیں کہ جو ایمان پر قائم رہے اور تکلیفیں برداشت کرے، اللہ تعالیٰ کتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ معراج کی رات صاحب معراج شب اسرا کے دلہا جنت میں اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو جو ہے محسوس فرما رہے ہیں۔ جب فرعون نے اس مشاطہ کے ساتھ، اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اس انداز سے اس نے ظلم کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی آسیہ کے پاس آ کر کے بیٹھا۔ بی بی آسیہ فرعون کی جو ہے بیوی، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون نے ایسا ظلم کیا ہے تو دیوانوں کی طرح بکھر گئی، اور فرعون جب آ کر کے بیٹھا تو بے ساختہ حضرت آسیہ نے بلند آواز سے چلاتے ہوئے کہا، یا شر الخلق واخبث الخلق امت الى المشاطہ فقتلتها، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت آسیہ نے فرعون کو قبول اسلام کی دعوت دی اور کہا، اے گنجے، فرعون گنجا تھا، آفتاب تیرا تاج ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی، وہ تو تجھے باطنی دولت دینا چاہتے ہیں، گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی بھی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت کا تاج چھپائے ہوئے ہے اور ابھی بھی چھپانا چاہتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے فرعون، تو جو ہے اب دیری نہ کر، تو اب وہ دعوت قبول کر لے جو موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے، یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی تو جو فرعون جو ہے حامان سے مشورہ لیتا ہے، یہ ایسی جو ہے روشن بات ہے، کھلی نشانی ہے، جس میں سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے فرعون، یہ رحمت تجھ پر خدا کی ایسی ہے کہ ابھی بھی اگر تو اسے قبول کر لے تو تیرا تاج بھی سلامت رہ جائے اور تیرے عیوب کی بھی پردہ پوشی ہو جائے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بڑے اچھے انداز میں حضرت آسیہ کی دعوت کو پیش کیا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے فرعون کو دعوت دی۔ قربان جائیے، کیسی وہ پاکیزہ عورت، سبحان اللہ، وہ فرعون کو دعوت دیتی ہے۔ مولانا نے اپنے اشعار میں اپنے انداز میں بیان کیا اور اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اس نے کہا، اے فرعون، اللہ اللہ، تو پس و پیش نہ کر، اپنے ایک قطرہ کو فوراً دے دے تاکہ اس کے عوض میں اس رسول پاک یعنی موسیٰ کلیم اللہ سے تجھے دریا مل جائے۔ یعنی تو اپنے نفس کو جھکا دے اور تکبر مت کر تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے دریا سے تو مشرف ہو جائے۔ ایسی دولت عظمیٰ کس قطرے کو ملتی ہے، اور جس قطرے کو ملتی ہے اسے خود سمندر جو ہے طلب کرے۔ اے فرعون، یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ پھر کہا، اے فرعون، ارے جلدی دوڑ اور اس دریا کو طلب کر، کیونکہ وہ رحمت کا سمندر ہے، کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔
ارے جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس پر بدگمانی مت کر اور انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ. یہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ تجھ سے وعدہ فرما رہا ہے. اللہ ان انعامات کو جلدی حاصل کر تاکہ تو غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو. اس طریقے سے کئی نصیحت کی. آخر میں مولانا روم جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف اس کے لطف کے سامنے ہیچ ہے، کیونکہ ایک خاکی فلک ہفتم تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ناسوتی ملکوتی بن جاتا ہے، حالانکہ چے نسبت خاک را بعالم پاک. حضرت آسیہ نے طرح طرح سے اسے سمجھایا، مگر اس نے پھر وہی کہا حامان سے پوچھ لیتا ہوں. یہ حامان بدتمیز، اس کے تعلق سے بتاؤں گا. اس نے جو ہے مشورہ لیا تو اس نے وہی بات کی. فرعون اب اگر تو موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لے تو سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ سے تیرا ملک گیا، تیری سلطنت گئی، تیری عزت خاک میں مل گئی. یہ جو ہے ابلیس کا شاگرد حامان ڈرانے لگا. اب فرعون جو ہے اسی اپنے غرور و تکبر میں واپس آ گیا اور حضرت آسیہ سے آ کر کے کہنے لگا شاید تجھے بھی ایسا جنون ہوا ہے جیسا کہ اس مشاطہ کو ہوا تھا. حضرت آسیہ نے کہا ہے فرعون مجھے جنون نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے وہ مشاطہ مانتی تھی، بلکہ وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تیرا بھی پیدا کرنے والا ہے. اے فرعون وہی سب کا خدا ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے. جب فرعون نے یہ سنا تو حضرت آسیہ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت مارا، اور بی بی آسیہ کے متعلقین اور رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ یہ کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے. متعلقین نے، رشتہ داروں نے، ایک روایت میں اس کے ماں باپ نے آ کر کے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں. حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو، چاند پیچھے اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی. فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ کو چومے خا کرو. مجھے یہ بتانا تھا قرآن کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ نے فرعون کے تعلق سے کہا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون چومے کھا کرتا تھا، سخت سزائیں دیتا تھا. چومے کھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ باندھ دیتا تھا ستون سے، اور ہاتھ و پاؤں میں جو ہے وہ بہت بڑی کیل ٹھوکوا دیتا تھا، اور سینے میں جو ہے کیل ٹھوکواتا تھا. فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو بھی چومے کھا کرو. ان جو ہے جو نیو مسلم جو ایمان لائے، جو جادوگر، انہیں بھی ایسا کیا گیا جیسا کہ قرآن میں بیان ہے، اور حضرت آسیہ کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت آسیہ نے کہا فرعون اگر تو میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، اور ہر پارے جگر کے بدلے میں محبت الہی بڑھتی رہے گی. فرعون تو جو ہے دنیا میں سزا دے سکتا ہے. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے کہا اے موسیٰ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر. آج حضرت آسیہ کے عشق کا امتحان ہے، ان کی محبت کا امتحان ہے. گھبرائے ہوئے حضرت آسیہ نے پکارا اے موسیٰ مجھے خالی اتنا بتا دو کہ وہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسیہ ملائکۃ سبع سماوات فی انتظارک وذاتہ تعالی یباہی بک، اے آسیہ ساتوں آسمان کے فرشتے تمہارے منتظر ہیں، تمہارا استقبال کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور اے آسیہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسی بھی محبت کرنے والی ہے کہ سب کچھ دنیا کو چھوڑ کر آج ہر تکلیف میری محبت میں برداشت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہمیں تو جو ہے کوئی ایسی تکلیفیں تو نہیں دی جا رہی ہیں نا۔ آج ہم ایک نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے روزہ رکھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھو روزہ، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک روایت میں وانا اجزی بی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اس لیے کہ روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، فریز جو ہے بھرا ہوا ہے ٹھنڈے پانی سے، اس کے باوجود اور گھر میں کوئی منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، ہم صرف رکتے اسی لیے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز بھی اگر بیٹھ جائے تو قسم خدا کی ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب پہلا روزہ رکھا اور پوری تیاری ہو گئی، فرنیاں اور سب کچھ بنا ہوا ہے، دن کے 12 بجے آپ کے والد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کو کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا، چھوٹی سی عمر ہے، کہا احمد میاں بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فرنی کا ایک پیالہ دے کر کے کہا اسے کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پیاس نے ستایا ہوگا، یہاں کوئی دیکھتا نہیں، میں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چھوٹی سی عمر ہے ابا، کوئی نہیں دیکھتا، مگر جس کا روزہ رکھا ہے وہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو اور کوئی تکلیف تو نہیں دی جا رہی ہے۔ آج ہم عبادت کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آسیہ یہ دونوں ہاتھ میں پیروں میں کیلیں لگائی جا رہی ہیں، اور حضرت آسیہ کیا دعا کرتی ہے، ان کی دعا کو قرآن میں 28ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملی ونجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے، اور حضرت رضوان علیہ السلام خازن جنت کو حکم ہوا کہ میری بندی آسیہ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، یہیں سے جنت کی نعمتیں دیکھیں۔ ایک طرف سزائیں دی جا رہی ہیں اور ایک طرف حضرت آسیہ ہیں جو جنت کی نعمتیں دیکھ رہی ہیں، اور اسی میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ کل ہمارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صبر کا پھل، یہ ہے ایمان پر قائم رہنے اور استقامت پر جو ہے قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اور بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔